الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آج حضور مدار پاک جنہیں گاؤں گاؤں میں زندہ شاہ مدار، کہیں شمس الافلاق، کہیں مدار العالمین اور کہیں مدار پاک سے آپ کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. آج دیواس کی سرزمین پر جو خانقاہ مداریہ ہے، اس کے صاحب سجادہ حضرت سید محمد صدیق حسین جعفری ارغونی عطائی مداری اور ان کے ہمنواؤں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ذکر مدار کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. مکن پور کی سرزمین سے اسی خاندان اور اسی ذات بابرکات جس کے نام سے آج یہ محفل ہے، انہی کے چشم و چراغ میرے بائیں طرف قبلہ پیر طریقت حضرت نجم العین صاحب مداری جعفری اور میرے داہنی طرف ان کے برادر اصغر حضرت علامہ سید فیضی میاں صاحب جعفری مداری، یہ پوری اپنی شان اور اپنی آن بان کے ساتھ مکن پور شریف کی نمائندگی کر رہے ہیں. مگر یہ نمائندگی ادھوری ہے جب تک قاضی دیواس موجود نہ ہو. ہمارے دل کے بہت قریب خانوادہ اشرفیہ کے اکثر اکابرین سے بڑی قربت کا تعلق رکھنے والی ذات قاضی دیواس حضرت قاضی عرفان صاحب اشرفی، ان کی موجودگی اس پورے جلسے کو مکمل بنا رہی ہے. ان کے نور نظر حضرت علامہ نعمان اشرفی جن کے ولی ہیں نائب قاضی دیواس ہے، اور تمام سلسلے مداریہ کے خلفاء وابستگان مریدین یہاں پر موجود ہیں. اے بابو آؤ یہاں پڑھ لے بیٹا. کون پڑھ رہا ہے؟ کون پڑھ رہے؟ کوئی منع کروا دے بھائی. آئیے ہم کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے آقا و مولا احمد مجتبی پیارے مصطفیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھ لیں.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کچھ پوچھا، ارے آپ تو جاگ ہی رہے ہیں۔ آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ جتنے لوگوں نے جی کہا اتنے ہی جاگ رہے ہیں، یا جو نہیں جی بولے وہ بھی جاگ رہے ہیں؟ سبھی بولیے آپ جاگ رہے ہیں؟ یہ ہم نعرہ اور یہ سبحان اللہ بولو، ایک ہاتھ اٹھا کے بولو، دو ہاتھ اٹھا کے بولو نہیں، آپ تقریر سنیے سنجیدگی سے، تاکہ جس مدار پاک قطب مدار کی یاد میں بیٹھے ہیں، آنے کا مقصد بھی پورا ہو کہ اس کا فیض بھی پورے طور پر ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں خطاب بہت جوش میں، بہت جذبے میں کرتا ہوں، لیکن آج میں خطاب بہت سنجیدگی کے ساتھ کروں گا، تاکہ بہت سی باتیں آپ اسے سمجھیں اور جاننے کی کوشش کریں۔ کچھ حقائق ہیں جو عوام کو پتہ نہیں، عوام مسجد میں خطبہ دینے والے امام کو نہیں پتہ ہے، اور اگر پتہ ہے تو اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بول سکے۔ اور آج کا دور تو بالکل ہی اس دور جیسا ہو گیا، یہ اگر علی کا ذکر کرو، علی کی بات کرو، علی کے ذکر سے اپنے دل کو بہلاؤ، علی کی یادوں سے اپنے قلب کو تازگی دو، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس طرح آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے، ایسے ہی میرے مولا کا ذکر گناہوں کو جلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے ہلکے والا سبحان اللہ نہیں، پھر سے پڑھ رہا ہوں۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے، خاک کرتی ہے، راکھ کرتی ہے، ایسے ہی حسنین کے بابا، فاطمہ کے شوہر، داماد پیمبر مولا علی کا ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا ذکر گناہوں کو مٹائے، جس کا ذکر عبادت بنے، آج یہ نام نہاد مولوی اسی علی کے ذکر پر روک لگا رہا ہے کہ علی کا ذکر زیادہ نہ کر، تم میں کہوں گا تو کم کر یا زیادہ کر یا مت کر، یہ تیری قسمت کی بات ہے۔ ارے ہم تو علی کے ایسے غلام ہیں اور علی کے خاندان میں پلنے والے افراد ہیں کہ علی کا ذکر صرف مائک پر نہیں بلکہ اگر دار پر بھی میسم تمبار کی طرح کرنا پڑے تو ہم علی 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 کرتے رہیں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
حسین دم مدار. اور آج میں ابھی جہاں کھانا کھایا ہوں، کیا نام ان کا؟ ہاں، ڈاکٹر کلیم صاحب. میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا تو حضرت مدار پاک پر ایک ایسا نکتہ میرے ذہن میں آیا. میں نے اپنی زندگی میں کبھی بولا نہیں اور نہ ہی کبھی کسی سے سنا. انسان جو پیدا ہے کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ بولو، سب بول دو. کس سے؟ مٹی سے. حضرت آدم کی جو تخلیق ہوئی، آپ کا جسم جو بنایا گیا وہ بنا کس سے؟ مٹی. کبھی یہ سوچا، کبھی یہ خیال کیا آدم کو، انسان کو مٹی سے رب نے کیوں بنایا؟ پانی سے بھی بنا سکتا تھا، وہ قادر ہے. انسان کو ہوا سے بنا سکتا تھا، وہ قادر ہے. انسان کو آگ سے بنا سکتا تھا، وہ قادر ہے. جیسے جنات کو آگ سے بنایا. انسان کو خاک سے، مٹی سے بنایا تھا. اس کی پیدائش میں خاک، مٹی اصل عنصر ہے. اس لیے کہ یہ جو پانی ہے، پانی، بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے. ٹارچ جلائیے، ٹارچ جلائیے. یہ ٹارچ کی روشنی کہاں جائے گی؟ بارش ہو رہی ہے، ٹارچ جلائیے تو ٹارچ کی روشنی بارش کے ان قطرات جو تسلسل کے ساتھ گر رہے ہیں ادھر بھی پڑے گی اور اس پار تک بھی ٹارچ کی روشنی جائے گی. آگ، ہوا، یہ وہ عناصر ہیں جو کسی نور کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہوا، لائٹ جلاؤ تو یہ ہوا اگر دکھے گی بھی ذرات کے ساتھ تو تمہاری لائٹ اس ہوا کے بیچ میں آر پار ہو جائے گی. لیکن ایک دیوار، مٹی کی دیوار، اور اس دیوار پہ ٹارچ جلاؤ، روشنی کہاں تک جائے گی؟ اس پار جائے گی؟ بولیے، اس پار جائے گی؟ نہیں. اس لیے مٹی کے اندر نور کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے. مٹی نور کو آر پار نہیں کرتی، بلکہ مٹی نور کو، روشنی کو ضیا اپنے اندر جذب کرتی ہے. لیکن یہ ہوا، یہ آگ،
یہ پانی اپنے اندر نور کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اب کیونکہ اللہ کے نور کی تجلی انسان کے قلب پہ پڑنی تھی، رب کی ہدایتوں کا نور انسان کو عطا کرنا تھا۔ اگر رب پانی سے بناتا تو انسان اس نور کو جذب نہ کر پاتا، ہوا سے بناتا تو جذب نہ کر پاتا، آگ سے بناتا تو جذب نہ کر پاتا، مٹی سے بنایا تاکہ میرے انوار میرے تجلیات کو انسان جسے خاک سے بنایا ہے وہ اسے جذب کر لے اور برداشت کر لے۔ سنیے توجہ، مٹی کے اندر نور کو جذب کرنے کی کیا ہے صلاحیت۔ میں سوچ میں پڑ گیا، ہم بنے تراب سے، ہم بنے تراب کے معنی مٹی، تراب کے معنی بولو، تراب کے معنی اے مصطفیٰ، جب علی ناراض ہو کر مسجد میں سو گئے تھے تو تم نے ہی تو کہا تھا قم یا ابا تراب، کیا کہا؟ قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھئے، تم بنے ہو مٹی سے، تمہارے جسم میں ہے خاک، اور خاک کے اندر نور کو جذب کرنے کی صلاحیت، تم ہو تراب سے بنے، مگر مولا علی یہ فقط تراب نہیں بلکہ مصطفیٰ نے انہیں ابو تراب کہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس لیے یہ عام انسان کا جسم ہوگا جو میرے چند انوار کو برداشت کرے گا، ولی چند جھلک کو برداشت کرے گا، چند نور کو برداشت کرے گا۔ مجھے تو ایسی ذات بنانی ہے جو صرف تراب نہ ہو بلکہ ابو تراب ہو، تاکہ میری تجلیات کا فیض اس ابو تراب پہ پڑے تو اس کی ولایت روحانیت صرف اس کے بیٹوں تک نہیں، چاہے مزار پاک ہو، چاہے غوث اعظم ہو، چاہے غریب نواز ہو، چاہے فرید الدین ہو، چاہے قطب الدین ہو، چاہے نظام الدین ہو، چاہے علام الدین ہو، چاہے شاہ برکات ہو، چاہے وارث پاک ہو، چاہے مخدوم پاک ہو، ارے قیامت تک جتنے ولیوں کو ولایت کی خیرات ملے گی اسی ابو تراب سے ملے گی۔ تراب میں تجلی ہے، ابو تراب میں تجلیوں کی برسات ہے، تراب میں نور ہے، ابو تراب میں نوروں کی برسات ہے۔ ارے مداریوں ناز کرو، جس قطب مدار سے تمہیں پیار ہے، جیسا اس کا بابا ابو تراب، ایسے ہی زندہ شاہ مدار کا ایک لقب ابو تراب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
پوری ولایت کی دنیا میں پڑھیے، دیکھیے، سمجھیے، یا تو مصطفیٰ نے مولائے کائنات کو ابو تراب کہا، اور یا تو نبی کے کہنے پر جب زندہ شاہ مدار کی تربیت علی نے کی تو اس ابو تراب نے اپنے اس بیٹے کو ابو تراب بنا دیا۔ یہ ہے زندہ شاہ مدار، جہاں تجلی نہیں، جو ذات مقام فردیت، مقام سمدیت پر فائز ہو، اسے مدار پاک کہتے ہیں۔ مگر افسوس ہے، کمیاں مداریوں کی بھی ہے، کمیاں اس خاندان کی بھی ہے، وہ مجبوریاں ہوں، حالات کے تقاضے ہوں، مولیوں کا خوف ہو، جو بھی حالات ہوں بہتر جانتے ہوں، لیکن آج حال یہ ہو گیا ہے، مارکیٹ میں جس کی بوتل جتنی خوبصورت ہے اس کے اندر مال چاہے اچھا ہو یا خراب، خریدنے والا خوبصورت بوتل ہی کو خریدتا ہے۔ ارے یہی کیا شادی کرنے کے لیے جاتے ہو، نہ سیرت دیکھتے ہو، نہ متقیہ دیکھتے ہو، نہ نمازیہ دیکھتے ہو، نہ روزے کی پابند دیکھتے ہو، نہ یہ دیکھتے ہو کہ شریعت پر چلنے والی لڑکی ہے یا نہیں، پابند صلاۃ ہے یا نہیں، گوری کتنی ہے، گوری کتنی ہے، تاکہ ہم جب کسی محفل میں لے کے جائیں تو ہماری شان بنی رہے کہ میری بیوی بھی کسی ایکٹر سے کم نہیں ہے۔ ہم ظاہر کے دیوانے ہیں، ظاہر کے دیوانے ہیں، کبھی کبھی اسی ظاہری چیز میں گھٹیا چیزیں آ جاتی ہیں، ملاوٹی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ڈبہ بڑا اچھا ہے، ڈبہ بڑا اچھا ہے، پیکنگ بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی پیکنگ، لکھاوٹ بڑی اچھی ہے، مال اچھا نہیں، مگر ایک بوڑھا کمزور شخص جس کی دکان اچھی نہیں، جہاں اے سی نہیں، جہاں اتنی اچھی بوتل نہیں، جہاں اتنا اچھا ڈبہ نہیں، مگر مال اوریجنل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ کہ پبلک بھی کیا کرے، جدھر دکھاوا ہے ادھر بھاگتی ہے، جہاں اوریجنل ہے ادھر جاتی ہی نہیں۔ یہ المیہ ہے کہ جو ذات آج محتاج تعارف نہیں ہونی چاہیے تھی، اس ذات کا بیان، اس ذات کی حقیقت، اس ذات کی فضیلت ہمیں لوگوں کو بتانی پڑ رہی ہے، بتانی پڑ رہی ہے۔ مخدوم پاک نے لطائف اشرفی میں اس قول کو نقل کیا ہے، سلسلہ اویسیت کیا ہے؟ کیا کہا ہے؟ اویسیت کیا ہے؟ کہتے ہیں اویسیت اللہ کے ولیوں میں چند افراد ہیں، مقبولان بارگاہ الہی ہیں، جنہیں اللہ مقام اویسیت عطا کرتا ہے، اور اویسیت کا مقام یہ ہے کہ ظاہر میں اس کا کوئی پیر نہیں ہوتا، ظاہر میں اس کا کوئی پیر نہیں ہوتا، اگر پیر بھی ہو تو وہ برائے نام ہوتا ہے، لیکن اس کو بغیر کسی واسطے کے فیض ڈائریکٹ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ حضرت ویس قرنی
یہ صحابی نہیں، یہ تابعی ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، مصطفیٰ کے عشق میں دیوانے۔ حضرت ابیس قرنی کو کسی صحابی کا فیض نہیں ملا، بلکہ ڈائریکٹ مصطفیٰ کا فیض ابیس قرنی کو ملا۔ یہی سلسلے اویسیہ اللہ کے ولیوں میں چند ہی افراد ہیں جو سلسلے اویسیہ، جو مقام اویسیت پر فائز ہیں۔ یہ مخدوم پاک لکھتے ہیں چند اولیاء کرام ہیں جو مقام اویسیت پر فائز ہیں۔ ان میں ایک ذات سید بدیع الدین احمد زندہ شاہجہاں کی ہے۔ میرے مخدوم لکھتے ہیں مدار پاک اولیاء کاملین میں وہ ذات ہے کہ جنہیں اللہ نے مقام اویسیت عطا کیا ہے۔ انہیں کسی پیر کی ضرورت نہیں، ان کا پیر مصطفیٰ خود ہے۔ سبحان اللہ۔ دم مدار، دم مدار، دم مدار۔ لطائف شریف ہے، ہیمیا، سیمیا، کیمیا، ریمیا، یہ وہ شے ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت کم اولیاء کرام کو ملی، مگر ان میں سے ایک حضرت زندہ شاہ مدار کو اللہ نے عطا کی۔ یہ مخدوم پاک دل ہے۔ مگر آج مدار پاک کا ذکر ہوتا ہے؟ ارے مجھے کیا معلوم ہوتا، تم بتاؤ ہوتا ہے؟ ہاں، مسجد میں امام بولتا ہے، عرس مدار ہوتا ہے، جشن مدار ہوتا ہے، امام بولتا ہے۔ ہاں اگر بولتا ہے تو یہ بولتا ہے کہ مدار پاک بہت بڑے ولی تھے، مدار پاک کی مزار مکن پور میں ہے، مدار پاک حلب میں پیدا ہوئے، مدار پاک نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا، مدار پاک کھمبات کی سرزمین پہ آئے، مگر ان کا سلسلہ سخت ہے۔ یہ بولتا ہے مدار پاک کی ولایت سے ہمیں انکار نہیں، مگر ان کا سلسلہ سخت۔ جبکہ حضرت محمود قنطوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلسلے اویسیہ کی خلافت خود مدار پاک نے عطا کی تھی۔ اپنے فرزندان مولانا صدر الدین جون پوری کو سلسلے اویسیت کی خلافت خود زندہ شاہ مدار نے دی۔ خلیفہ وہی بنائے گا جس کا سلسلہ آگے چلے گا، خلیفہ وہی بنائے گا جس کا سلسلہ آگے چلے گا۔ یہاں تک کہ مخدوم پاک نے خود لکھا ہے کہ مدار پاک نے خرقہ محبت اس ناچیز کو بھی عطا کیا۔ لیکن حالات مختلف ہے دوستو۔ آپ ایک مخصوص پارٹی جوائن کر لیجئے، سب کچھ سننے کو ملے گا، سارے جرم معاف۔ اور جب تک آپ کمیونسٹ اور کانگریس بنے رہیے گا تو سارے دفعات آپ کے اوپر لگتی رہیں گی۔ آج حق کو چھپایا جا رہا ہے اور جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے، سچ کو چھپایا جا رہا ہے۔ کیا اگر میں نے کہہ دیا کہ مخدوم پاک کو خرقہ محبت، خرقہ خلافت حضرت مدار پاک سے ملا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا؟ بولو، چھوٹا ہو جاؤں گا؟ ارے یہ ولیوں کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ ہے، کون بڑا کون چھوٹا ایک الگ بات ہے،
لیکن جو چیز ہوئی ہے، جو چیز دی ہے، اس کے اعتراف میں ہم چھوٹے ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ سچائی کا اعتراف کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ سچائی کا اعتراف کرنے سے لوگ اسے حق پسند بولتے ہیں۔ آپ نے حافظ قرآن سنا ہے؟ سنے ہو؟ دیواس میں کتنے ہیں؟ انداز سے 100-200، 40۔ ہندوستان میں کتنے ہوں گے؟ لاکھوں کی تعداد۔ کتنے حافظ ہوں گے؟ لاکھوں، کتنا کو بول دیا کرو؟ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں حافظ ہوں گے۔ وہ کس چیز کے حافظ ہیں؟ کس چیز کے؟ ایک مولانا لے کے آ جاؤ، ایک مولانا انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، جو قرآن کے ساتھ ساتھ توریت کا بھی حافظ ہے۔ اس کو مولانا ملیے؟ بولو، ناز کرو جس مدار پاک کا عرس منا رہے ہو، وہ صرف حافظ قرآن نہیں تھا، حافظ توریت تھا، حافظ انجیل تھا، حافظ زبور تھا، آسمانی کتابوں، آسمانی صحیفوں کا حافظ تھا۔ ولایت ہے، کسی کے مقام کو کتنا اعلیٰ اور بالا بنا سکتے ہو، مگر خصوصیات کی اگر نظر سے دیکھا جائے تو میں نے اب تک مولا علی کے بعد ولایت کی دنیا میں کسی ولی کو نہیں دیکھا، نہ کتابوں میں پڑھا، ہاں پڑھا وہ حافظ حدیث، ہاں پڑھا وہ حافظ حدیث سہسکتا ہے، ہاں پڑھا وہ ان تمام چیزوں کی احادیث کی کتاب کا حافظ ہے، قرآن کا حافظ، بخاری کا حافظ، مسلم کا حافظ، سہسکتا کا حافظ، مگر ولایت کی دنیا میں قرآن کے حفظ کے ساتھ توریت کا حافظ نہیں ملے گا، زبور کا حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، مگر تنہا ذات کتب مدار کی ہے جو قرآن کا بھی حافظ تھا، توریت کا زبور کا بھی حافظ ہے، اور انجیل کا بھی حافظ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میدان مدار العالمین، جلسہ سیرت مدار العالمین، حضور مجاہد اسلام، سبحان اللہ۔ میری علم کے مطابق کوئی آسمانی صحیفوں اور کتابوں کا حافظ ہے، اور حافظ اگر کوئی کہیں سے ڈھونڈ کے لے بھی آئے، میری معلومات میں نہیں ہے، مگر مدار پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف حافظ ہی نہیں تھے، بلکہ ان کتابوں پر عبور رکھتے تھے اور اس کے مسئلے، مسائل اور ان کی تمام چیزوں سے باخبر تھے۔ سبحان اللہ۔ حافظ حدیث، حافظ قرآن ہونا اور ہے، عالم قرآن ہونا اور ہے، سبحان اللہ۔ حافظ توریت ہونا اور ہے، عالم توریت ہونا اور ہے۔ مدار پاک صرف حافظ توریت نہیں تھے، بلکہ وہ عالم توریت تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مختلف وہ روایت جو آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے نہیں بول رہا۔ تو حضرت مدار پاک کی ذات اور اللہ ان کے تعلق سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَاصْبِرْ، کیا کہہ رہا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کو مضبوطی سے، دل و جان سے
ان سے چمٹ جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے, کسی مولوی کی بولی نہیں. دل و جان سے چمٹ جاؤ, لگ جاؤ. کس کے ساتھ؟ مع الذین, ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں. اللہ ان کے حوالے سے کہہ رہا ہے ان سے لگ جاؤ. اب یہاں پہ ایک سمجھنے کی بات اور, جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آج تقریر بالکل الگ انداز میں آپ کو سمجھانے کے انداز میں کروں. یہ جو قربت ہے, یہ جو نسبت ہے, نسبت صرف جسم سے نہیں ہوتی, بے شک. جسے کہتے ہیں نسبت جسمانی. فیض کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پیر سے مرید ہوں اور اس کے ظاہری طور پر اس کے ہاتھ سے آپ کا ہاتھ وابستہ ہے تبھی آپ کو فیض ملے گا. نہیں, یہ ایک نسبت جسمانی ہے, قربت جسمانی ہے کہ اس سے فیض ملتا ہے, مگر اس سے فیض ملے ضروری نہیں. مثال دوں, ابو جہل جسم کے اعتبار سے مصطفیٰ سے قریب تھا, زمانے کے اعتبار سے مصطفیٰ سے قریب تھا, صبح و شام دیکھتا بھی تھا, بے شک. مگر وہ قربت جسمانی ابو جہل کو فیض نہ پہنچا پائی, ایمان نہ لایا پایا. مگر ایک ذات جو قرن کی سرزمین پر سبحان اللہ. سبحان جو مصطفیٰ سے ملی نہیں, جس نے بظاہر مصطفیٰ کو دیکھا نہیں, مگر دہلیز مصطفیٰ پر اس کا دل ایسا گرفتار کہ جو بھی اسے فیض عشق کا ملا وہ مصطفیٰ کے دربار سے ملا. اللہ. سبحان اللہ. اور مقام اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ نے رخصت ہونے سے پہلے بطور وصیت کہا تھا کہ میرا ایک چہیتا, میرا ایک عاشق قرن کی سرزمین پہ رہتا ہے, سبحان اللہ. اے عمر علی جانا اس سے ملاقات کرنا. سبحان اللہ. سبحان بول دو سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. کہا ملاقات کرنا, اور ملاقات کرنے کے بعد میرا یہ جبہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا یہ جبہ اس میرے عاشق کو دے دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کہا اس کی پہچان اس کے ہاتھ میں ہوگی, سبحان اللہ. نشان ہوگا, بکریوں کو چراتا ہوگا, لوگ اسے پتھر ماریں گے, دنیا اسے دیوانہ کہے گی, مگر دنیا کی نگاہ میں وہ دیوانہ ہوگا, مگر حقیقت کی نگاہ میں وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہاں پہ ایک بات بتاؤ عقیدے کی, اب ایسے کرنی یہ صحابی ہیں یا غیر صحابی؟ بولیے. غیر صحابی. بے شک. صحابی کا مرتبہ غیر صحابی سے اعلیٰ, اور وہ بھی صحابہ میں خلفائے راشدین. سبحان اللہ. خلفائے راشدین میں مولا علی. سبحان اللہ. حضور نے کہا تم دونوں جاؤ, واہ. تم دونوں جاؤ میرے اس عاشق سے ملاقات کرو. سبحان اللہ. یہ دونوں بڑے ہیں, سبحان اللہ. اب ایسے کرنی چھوٹے ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ بھیج رہے ہیں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول اللہ بھیج رہے ہیں, ملاقات کرو, زیارت کرو. بھیجا کس نے؟
رسول نے. کس کو بھیجا؟ بڑے کو. تم ہم سے کہتے ہو یہ غریب نواز کے آستانے پہ کیوں جاتے ہو؟ یہ مدار پاک کے آستانے پہ کیوں جاتے ہو؟ یہ مخدوم پاک کے آستانے پہ کیوں جاتے ہو؟ ارے ہم تو غلام ہیں، ہم تو ذرے ہیں، ہم تو کمیاب ہیں. ارے جو اویس سے اعلیٰ تھے، مصطفیٰ نے ان اعلیٰ کو بھیج کر یہ بتا دیا کہ ولیوں کی بارگاہ میں بھیجنا یہ نبی کی سنت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق مئی، حق مئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گئے یہ لوگ. ٹائم لمبا نہیں لوں گا، بہت سی باتیں ہوئی. ملاقات، حضور کا سلام پیش کیا، جواب دیا، خرقہ عطا کیا اور کہا میرے آقا نے ایک بات کہی ہے. سبحان اللہ، سبحان میرے آقا نے ایک بات کہی ہے کہ میرے اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں. اللہ. واہ واہ، سبحان اللہ. کیا حضور اپنی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کافی نہیں تھے؟ سوچئے، کیا حضور اپنی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے کافی نہیں تھے؟ کافی تھے نا. مگر دعا اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ میرے منگتوں کو ان ولیوں کے در پر جب یہ کہیں کہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، وہ تو بڑا ہے، تو یہ سلیقہ آ جائے کہ یہ رسول اللہ اپنے سے کم اپنے امتی سے امت کی مغفرت کے لیے دعا کروا سکتے ہیں، تو ہم غلام منار پاک کے آسانے پہ جائیں تو ان سے دعا کیوں نہیں کروا سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جس کی قربت ضروری نہیں، بے شک. قربت فلانی یعنی دل سے قریب، دل سے محبت ہو. ارے سے کرنے کو دل سے محبت ہو مگر جسم سے قریب نہ ہو. ہمارے وہاں یہ تو ایک ظاہری دکھاوا ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں، ایک کہیے کہ رسم ہے، چلے جاتے ہیں مخصوص ایام میں، عرس کے موقع پر، یا کبھی دل کہا جھاڑو لگانے. ورنہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہوں دیواس میں اور مدار پاک ہوں مکن پور میں، تو ہمیں مکن پور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے دم مدار بیڑا پار کی صدا لگائیں گے تو میرا مدار مکن پور سے ہی دستگیری فرمائے گا. اچھا ایک معمہ اور بتا دوں جو ذہن میں آتا ہوگا. ایک بات بتا دوں، یہ جو اللہ کے ولی ہے نا، یہ جب تک زندہ رہتے ہیں، زندہ کا مطلب دھڑکنیں چلتی ہوں، جیسے ہم لوگ زندہ ہیں، بندہ تو مرنے کے بعد بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہے. ظاہری طور پر جب تک زندہ رہتے ہیں ان کا جو تصرف ہے نا وہ کم ہوتا ہے. ان کا جو تصرف ہوتا ہے، ان کا جو پاور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. ان کے انتقال کے بعد، ان کے وصال کے بعد ان کا پاور زیادہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بات اچھی لگی، بزرگوں کے چاہنے والے ہو اس لیے بول دیے سبحان اللہ. مگر کوئی پوچھ لے کیسے؟ عقل کے اندھے ہو؟ زندہ آدمی کا پاور کم، مردہ آدمی کا پاور زیادہ. جلسے میں تو بول دیا تھا سبحان اللہ،
تم لوگ اندھ بھت کی طرح تقریریں سنتے ہو، ارے سوال کرتے، دلیل پوچھتے، تو اس لیے ہم لوگ اپنی تقریر میں دلیلیں دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ صرف دعویٰ ہی تمہارا نہ رہے بلکہ دلیل بھی ہو کہ مرنے کے بعد بظاہر زندگی سے زیادہ وہ پاور اور طاقت رکھتے ہیں. سنو گے؟ دیکھو، تم دو چیز سے بنے ہو، ایک جسم ہے، ایک روح ہے. کتنی چیز سے؟ دو چیز. ایک جسم ہے، ایک روح. جسم نکال دو تب بھی یہ انسان نہیں، روح نکال دو تب بھی انسان نہیں. انسان تبھی ہے جب دو ہیں. موت جسم کو آتی ہے، روح کو آتی ہے نہیں. روح حقیقت میں ہماری جو انسانی قوت ہے وہ اصل ہے. یہ سارے سسٹم ہے روح کے، کرتی سب کچھ روح ہے. یہ پکڑنا آپ کو دکھا کہ ہم نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری روح نے اس ہاتھ کے ذریعے اس راڈ کو پکڑایا. سبحان اللہ. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ دیکھ رہی ہے، در حقیقت روح دیکھتی ہے، مگر اس کا دیکھنے کا جو سورس ہے، جو ذریعہ ہے، وہ آنکھ ہے. واہ. سنتی روح ہے، مگر روح جو آپ کی سنتی ہے اس کا سورس آپ کا کان ہے. چکھتی زبان ہے مگر ذریعہ زبان ہے، مگر حقیقتاً مزہ جو بتاتی ہے وہ روح ہے. سنتی بظاہر ناک ہے مگر بو ہے، بدبو ہے، خوشبو ہے، یہ بتاتی روح ہے. اصل میں انسان کے اندر مین ہے روح، مگر روح کے ساتھ ایک پرابلم ہے. توجہ آپ کی. روح کے ساتھ آپ کی جو روح ہے، میری جو روح ہے، اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے. وہ چل ہی نہیں سکتی. چلے گی تو میرے پیر کے ذریعے چلے گی. وہ پکڑ ہی نہیں سکتی. پکڑے گی تو میرے ہاتھ کے ذریعے پکڑے گی. روح اگر بولنا چاہے بول ہی نہیں سکتی. بولے گی تو میری زبان کے ذریعے بولے گی. روح سن ہی نہیں سکتی. اگر سنے گی تو میری کان کے ذریعے، سونگھے گی تو میری ناک کے ذریعے. روح کی یہ مجبوری ہے، جب تک میرے جسم میں ہے روح محتاج ہے. چلے پیر کے ذریعے، پکڑے ہاتھ کے ذریعے، سنے کان کے ذریعے، دیکھے آنکھ کے ذریعے. لیکن جیسے ہی یہ روح جسم سے آزاد ہو گئی، جیسے ہی یہ روح جسم سے آزاد ہوئی، نہ میری پیر کی محتاج، نہ میری ہاتھ کی محتاج، نہ میری آنکھ کی محتاج، نہ میری کان کی محتاج، نہ میری زبان کی محتاج. جسم میں ہے روح محتاج ہے. جسم سے نکل گئی اب محتاج نہیں. ارے غوث اعظم، مدار پاک، غریب نواز، مخدوم پاک جب تک بظاہر حیات تھے مجبور تھے، پیروں کے مجبور تھے، ہاتھوں کے. تصرفات کا معاملہ الگ ہے، کرامات کا معاملہ الگ ہے. لیکن جب ان کی روح ان کے جسم سے نکلی، اب کچوچا جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب مکن پور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب بغداد جانے کی ضرورت نہیں ہے، اجمیر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے دل سے مدار پاک کو یاد کر، دل سے غریب نواز کو یاد کر. اب یہ روح زبان کی محتاج نہیں، اب یہ روح کان کی محتاج نہیں. بولے گا دیواس سے، سنیں گے اجمیر سے. بولے گا دیواس سے، سنیں گے مکن پور سے.
تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدار پاک، فیضان غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاجی صاحب یہ تو رسم ہے جو جاتے ہیں، یہ محبتیں ہیں، مانگنے نہیں جاتے. مانگنے بولو نہیں جاتے. اور اگر کبھی چلے بھی گئے تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے دیواس میں مدار پاک کے وسیلے سے مانگا تھا شاید کہ اپنے در پہ ہی وہ دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے اسے پاک میں بلایا ہے. ہوتا ہے نا کچھ بچے آپ کے علاقے میں ایگزام دیے، 1 2 3 نمبر 5 نمبر 6 نمبر آئے تو بھائی ان کو بلایا جائے فلاں انٹر کالج میں، ان کو انعام دیا جائے گا. تو ایسی آپ کو جو چنتے ہیں وہی تو مکن پور جاتے ہیں. اتنا کتنے مداری ہیں نہیں جاتے، کتنے چشتی ہیں اجمیر نہیں جاتے، کتنے قادری ہیں غوث پاک کے وہاں نہیں جاتے، کتنے اشرفی ہیں مغرب پاک کے وہاں نہیں جاتے. جو گئے وہ لینے کے لیے مت سوچے کہ یہاں مانگیں گے، بلکہ یہ سوچیں جو مانگا تھا اس کے دینے کا وقت ہو گیا ہے، اب سرٹیفکیٹ کے ساتھ مدار پاک دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اپنے عقیدے کا نظریہ بدلو، سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگنے کا طریقہ بدلو. ہم بڑے پریشان ہیں اور ہم کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ ولیوں سے کچھ ملتا نہیں. یہ در حقیقت تمہاری عقیدت کی کمزوری ہے. تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ تمہاری شفا، تمہارا علاج کہاں ہے. مگر تم اجمیر پہ اجمیر جاتے ہی ارے کسی نے کہہ دیا 7 جمعرات جاؤ گے تمہیں بیٹا نہیں ہے، اجمیر میں مل جائے گا. اب آج 7 جمعرات کیا، 7 سال 7 جمعرات کیا، 7 سال جمعرات جاتے رہے مگر بیٹا بولو نہیں ملا. آپ بزم ہو جاتے ہو. یہ سنی کیا ہے جو بولتا ہے کہ غریب نواز کے وہاں سے ملتا ہے؟ یہ سنی کیا ہے جو بولتا ہے مدار پاک کے وہاں سے ملتا ہے؟ میں ہر سال آیا مجھے ملا ہی نہیں. تیرے سمجھنے کا فرق ہے. حضرت بایزید بستامی، حضرت بایزید بستامی حضرت مدار پاک کے پیر و مرشد سے. سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی ایک شخص تھا، یہودی تھا. کیا تھا؟ یہودی. مگر وہ مسلمانوں میں ولیوں کو دھوکہ دیتا تھا اور دھوکہ دینے کے لیے نکلا تھا. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے اتقوا فراست المومنین فإنه ينظر من نور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، ولیوں کی سمجھ سے بچو، کیونکہ وہ اپنی آنکھ سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ جب ولیوں کا مقام یہ ہے اور میں ہوں یہودی، لباس بدل دو، مسلمانوں والا لباس پہن دو. اگر یہ ولی ہوں گے تو پہچان جائیں گے، اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. بڑے بڑے ولیوں کے پاس گئے، سب نے اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھا. آخر میں حضرت بایزید بستامی کے پاس آیا، مدار پاک کے پیر صاحب کے پاس آیا، کہا حضور میں آپ سے ایک حدیث سننا چاہتا، حدیث کا مفہوم جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر من نور اللہ. مومنین کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. کہا ایسا ہے. اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے تو اپنا لباس اتار. سبحان اللہ. اپنا لباس اتار. دھوکہ دے رہا ہے یہودی
اور مسلمانوں کا لباس پہن کر کے ایسی باتیں کر رہا ہے. سبحان اللہ. بیٹھ گیا ایسے. کہا حضرت ایک بات بتائیے, ایک سوال ہے. میں آپ سے بڑے بڑے ولیوں کے پاس گیا, بڑے بڑے ٹاپ, جن کی شہرت, جن کے وہاں بھیڑ لگی رہتی تھی, بڑے بڑے ولیوں کو وہاں بیٹھے ہوئے نے دیکھا, مگر ایک بات بتائیے, وہ مجھ کو نہیں پہچان پائے, آپ نے پہچان دیا. تو جانتے حضرت بایزید بستامی نے کیا جواب دیا؟ حضرت بایزید بستامی نے جواب دیا, نادان نادان, تو نے ایک بات کہی تھی کہ اگر جو اس حدیث کا مطلب بتا دے گا تو میں اس کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا, میں اس کے ہاتھ پر. جب تو ان ولیوں کی بارگاہ میں گیا, انہوں نے نظریں جھکائی, لوح محفوظ پہ دیکھا, تیرا ایمان تو حضرت بایزید بستامی کے ہاتھوں پہ لکھا ہوا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ تیرا ایمان میرے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے, وہ جانتے تھے اس حدیث کا مطلب کیا ہے, مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے پاس بھیجا. مطلب یہ ہے, ولیوں کے آستانوں سے بدزن مت ہو جاؤ. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس ولی کے آستانے سے تمہارے درد کی دوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے جب کسی آستانے پہ جاؤ اور کسی خاص مقصد کے لیے جاؤ, کہو حضور ہم نے آپ سے مانگا تو ہے. اگر تقدیر میں لوح محفوظ میں کہیں اور در لکھا ہے تو ہمیں اس در کا ٹھکانہ بتا دیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی عقیدتوں کو مضبوط کرو. یہ اللہ کے اولیاء اور یہ ایسے ولی جن کا ذکر ہو رہا ہے, یہ اچھے اچھے آدمی کیا, اچھے اچھے مولوی, اچھے اچھے مولانا, اچھے اچھے پیر بھی مدار پاک کے چہرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے, اسی لیے مدار پاک اپنے چہرے پہ نقاب لگایا کرتے تھے. بتاؤ وہ کس قدر مقام سمدیت کا فیض رب ذوالجلال کی تجلی اس ذات پر مولا علی کے واسطے سے پڑتی رہی ہوگی کہ جو درسگاہ کے ماہر ہیں وہ بھی تاب نہیں رکھتے کہ حضرت مدار پاک کے چہرے کو دیکھ لیں. حضرت مولانا صدر الدین جونپور سے جب آئے تھے, خواب دیکھا تھا, اور جب یہ کہا کہ حضور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیے, تو کہا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی گوشت کسی بھٹی میں جل رہا ہو, ایسی میرا جسم مدار پاک کے چہرے کو دیکھنے کے بعد جلن محسوس ہوا. سبحان اللہ. وہ ذات مدار پاک. مگر افسوس یہ کہ جو اس کمال کا ولی ہو, جس کے فیضات اور جس کے احسان ہند میں کوئی خانقاہ خالی نہ ہو, چاہے وہ اجمیر معلیٰ ہو, چاہے کنوٹ کنپور, جونپور کسوچا, دیوا, چاہے وہ یہ جو کانپور کے پاس ہے کالپی, کیونکہ حضرت مدار پاک کالپی بھی گئے تھے. یہ سارا فیض مدار پاک کا, کالپی ہو, بلگرام ہو, مارارا ہو, بریلی ہو, اجمیر ہو, دہلی ہو, کسی واسطے سے ہو, بغیر واسطے کے ہو, مگر مدار پاک کا فیض ہر خانقاہ میں تمہیں نظر آئے گا. اسی لیے ان کا نام زندہ شاہ مدار ہے.
تقریباً 450 سال تک زندہ رہے. زندہ شاہ. بچپنے میں جب ہم لوگ مولوی مولانا کچھ نہیں تھے تو ہمارے گھر میں جو عورتیں ہوتی تھی نا تو یہ نہیں تھا کہ عید کے بعد جو ہے شوال اور اس کے بعد ذی-القعدہ ذی-الحجہ یہ سب ترتیب نہیں. شوال کیا تھا, اس کے بعد وہ خالق کا چاند, ہاتھ عیسیٰ محرم کا چاند ہے نا, 12 وفات کا چاند, وہ بھی نہیں بولنا چاہیے. اسی طرح سے وہ جب جمادی الاخر آتا تھا تو کہتے تھے مدار پاک کا چاند. سبحان اللہ. تو بتائیے جس کے نام سے چاند ہو مہینے کا, آسمان پہ جس کی روشنی بکھیر رہی ہو اور تاروں کو فیض پہنچا رہی ہو, تو اسی مدار پاک کا فیض ہندوستان میں جیسے قمر تاروں کو فیض دیتا ہے, ایسی مدار پاک یہاں پہ ساری ولیوں کو فیض دینے والے ہیں. لیکن تیسری بات جو آخری بات قربت کی کے لیے جسم سے قریب ہونا کافی ہے, دل سے بھی ہونا کافی. ایسا نہیں کسی سے دل سے محبت کرو یہ کامیابی. قربت کی جو تیسری قسم ہے قربت جنانی, قربت روحانی. اور قربت روحانی کا مطلب یہ ہے کہ جس ولی سے محبت کر رہے ہو, جس قطب جس قلندر سے محبت کر رہے ہو, اس کا جو مسلک ہے, اس کا جو مشرب ہے, اس کی جو طریقت ہے, اس کا جو طریقہ ہے, وہی تمہارے اندر بھی نظر آنا چاہیے. اگر غوث اعظم تمہارے پیر, اگر غریب نواز تمہارے پیر, اگر مخدوم سنت تمہارے پیر, اگر مدار پاک تمہارے پیر, وارث پاک تمہارے پیر, تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ مدار پاک کا عقیدہ کیا تھا. تو جو عقیدہ مدار پاک کا تھا وہی مدار پاک کے چاہنے والوں کا وہی عقیدہ ہونا چاہیے. قرآن میں جہاں بھی آیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کہ ان کے قریب ہو, تو قریب ہونے کا مطلب نہیں کہ صرف جسم سے قریب ہو, دل سے قریب ہو. قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ تمہارے اندر بھی ہونا چاہیے, تبھی اس مدار پاک کا فیض تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہاری نسلوں میں بھی چلتا رہے. بزرگوں کے چاہنے کے طریقے ہیں, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. حضرت سید محمد صدیق حسین صاحب نے دیواس میں سرزمین پر, اب تو ذکر ہی مدار پاک کا بند ہو گیا, کسی مولانا کو پکڑ کے لے کے آئیے تو ان کو لانے کی ضرورت کیا تھی, اس کو پتہ ہی نہیں مدار پاک ہے, پتہ ہی نہیں. وہ صرف ایک شہر کو جانتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ جو ذات مدار پاک کی ہے وہ ایک نہیں کئی شہروں کو فیض پہنچا چکی ہے. چاہے کشوچا ہو, چاہے بریلی ہو, چاہے مارارا ہو, چاہے بلگرام ہو, چاہے کالپی ہو, چاہے دہلی ہو, ہر جہاں میرے مدار پاک کا فیض ہے. میں کشوچے کا ہوں, میرے خاندان میں اکثر, کیونکہ میں رومال اکثر یہ تو یہ کٹھے یا کالا لگاتا ہے, کہتے کچوچے میں پہلا آدمی ہے جو مداری ہے. کیا کہتے ہیں پہلا آدمی ہے جو, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ جن کے روحانی بیٹے ہیں وہ پہلے ہیں جو مداری تھے. میں نہیں ہوں, میں تو اس احسان کا بدلہ ادا کر رہا ہوں
جو میرے مخدوم پر مدار پاک نے دیا تھا، خرقہ محبت، خرقہ خلافت دیا تھا، ہم عقیدت اور محبت کی چادر ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر اور دم مدار میرا پاک کا نعرہ لگا کر ہم اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ حق بولنا سے آپ کا نہ سلسلہ چھوٹا ہو جائے گا نہ آپ چھوٹے ہو جاؤ گے، آپ جو ہے وہ رہو گے۔ آپ کے پیر جو تھے وہ رہیں گے، ان کے پیر جو تھے وہ رہیں گے، لیکن تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہندوستان کی سرزمین پر جب میرا مدار کھمبات کی سرزمین پہ آیا، دیکھیے آنے کا انداز، غوث اعظم پیدا ہوئے، رمضان میں دودھ نہیں پیا۔ کیا نہیں پیا؟ دودھ۔ مدار پاک پیدا ہوئے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ کون بچہ ہے جو بولتا ہے؟ بچہ آنے کے بعد روتا ہے، تبھی اسی زندگی کی علامت بچہ رو دیا زندہ ہے، مگر مدار پاک روتے ہوئے نہیں آئے بلکہ کلمہ پڑھتے ہوئے آئے۔ یہ اشارہ تھا، یہ جو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، کل جب جوان بنوں گا تو مصطفیٰ کے حکم پر یہی کلمہ ہندوستان میں لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ پیدا ہوئے، روایتوں میں آتا ہے، حضرت ادریس حلبی لکھتے ہیں، صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں جی، لکھتے ہیں صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں کہ جب مدار پاک کی ولادت ہوئی تو آقا کریم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے، مبارکباد دی اور کہا میرا یہ بیٹا ہندوستان میں روحانیت کے فیض کو تقسیم کرے۔ کمبات کی سرزمین پر مصطفیٰ نے 9 لقمے کھلائے، غیب سے آواز آئی، دل یہ چاہ رہا تھا اب کچھ نہ کھاؤں، کچھ نہ پیوں، کچھ نہ پہنوں، تو جنت سے ایسا لباس آیا کہ مدار پاک نے پہنا، کسی اور لباس کی ضرورت نہیں۔ وہ لقمہ کھلایا، ایسا لقمہ تھا کہ زندگی میں کسی لقمے کی ضرورت نہیں۔ وہ ذات مدار پاک کی ہے جو مکن پور کی سرزمین میں آرام تھا۔ ایسا بیان کرتے ہوئے سنو کوئی مولوی صاحب کا؟ بولو نہیں بیان کریں، ہر سلسلے والا اپنا جھنڈا اونچا کیا، لیکن میں شروع سے جب سے لوگ مجھے جانتے ہیں، جب سے لوگ میرے تعلقات میں آئے ہیں، چاہے کچوچا ہو، میں وہ شخص ہوں، مورشید جاتا ہوں، ساؤتھ افریقہ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے جن علاقوں میں جاؤں وہاں مدار پاک کو نہ جانے، جن کچھ لوگوں میں، لیکن میں جب تسلسل کے ساتھ اولیاء اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو آپ میری تقریریں دیکھ لیجئے، میں مدار پاک کا ذکر ضرور کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے چھوٹے بڑے کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا، ہم تو غلام ہیں سب کے، چاہے مخدوم پاک ہو، چاہے وارث پاک ہو، چاہے اعلیٰ حضرت سید شہاب الدین کی ذات ہو، چاہے نظام الدین کی ذات ہو، چاہے حضرت ثابت کلیری کی ذات ہو، چاہے کسی کی ذات ہو، یہ سب ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام، اس لیے محبت سے رہیے، لڑیے مت۔ ہاں جب مصیبت آئے تو یا علی کہیے، سبحان اللہ، کیا کہیے؟ یا علی، یا علی حق علی، یا علی مشکل کشا کا نام لیجئے، کیونکہ وہ ابو تراب ہے۔ سبحان اللہ، اور جب غم کے بادل چھائیں تو بولیے
تو بولو، دمدار ایسے بولو گے؟ سر ایک بولے سب جواب دو۔ دمدار 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 تمہارا بیڑا علی لگائیں گے وہ ابو تراب، یا ان کے بیٹے مدار پاک جو ابو تراب ہے وہ لگائیں گے۔ نہ علی کے دامن کو چھوڑنا، نہ مدار کے دامن کو چھوڑنا، اور نہ کسی ولی کی توہین کرنا۔ ہر ولی کی عزت، ہر علی کا احترام، اور تم کمپٹیشن میں مت لگ جانا۔ یہ چھوٹے یہ بڑے نہیں، یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ خاندان کے لوگوں کا کام ہے۔ جب ضرورت ہوگی تب بیان کریں گے۔ تم کہو ہم تو خادم ہیں ان سرکاروں کے، ہم تو خادم ہیں ان بارگاہوں کے، ہم تو فقیر ہیں اس چوکھٹ کے، ہمارا کام کچھ نہیں ہے، بس سوال کرنا، سوال کرنا، مانگنا، سوال کرنا، آرزوئیں بیان کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری ہیں۔ آپ یہ ہمارا کام نہیں، ہم تو غلام ہیں۔ اب مولوی یہ سوچتا ہے کہ مدار پاک کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے ایک چیز ختم کر دو۔ کیا ختم کر دو؟ سلسلہ سوخت، بچیے ختم۔ سوخت کا معنی بھی کوئی نہیں جانتا۔ ابھی کوئی لکڑی ہے جو جلا دو گے؟ اور کہیں پر کسی بزرگ کے کہنے پہ کوئی سلسلہ سوخت ہوا ہے؟ یہ سلسلہ اگر سوخت ہوتا، سوخت بولو نا، یعنی یہ سلسلہ آگے نہ بڑھتا، مدار پاک تک رکا رہتا، ان کو اختیار نہیں ہوتا کہ آگے بڑھاتے، تو مخدوم پاک خرقہ خلافت یا خرقہ محبت کیوں لیتے؟ حضرت محمود قنطوری خرقہ اویسیت کیوں لیتے؟ مولانا صدر الدین کیوں لیتے؟ آپ کی جو فرزندان جمال الدین کیا ہے جانمن جنتی کیوں لیتے؟ ارغون، یہ سارے جو فرزندان ہیں یہ کیوں لیتے؟ یہ خلافت، یہ سلسلے کے فروغ اور سلسلے کی اشاعت کی دلیل ہے۔ وہ مولوی کی زبان سوخت ہے جو اس سلسلے کو سوخت کہے گا۔ جیسے قادری سلسلہ جاری ہے، جیسے چشتی جاری ہے، ایسے ہی مدار پاک کا سلسلے مدار پاک جاری ہے۔ اب نعرہ لگاؤ دمدار، دمدار 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 دمدار۔ ہاں لڑائی نہیں، سبحان اللہ، لڑائی یہ مدار پاک کا بھی طریقہ ہے۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی یوں تھی مدار پاک میں، یوں بہت بڑے عالم تھے، مخدوم پاک سے بڑی قربت تھی، بہت بڑے عالم تھے، یوں تھی۔ اب یوں اس لیے تھی کہ علم کا غلبہ تھا، آنکھ کھلی تھی مگر دل نہیں کھلا تھا، مگر دھیمے دھیمے جب دل کھلنا لگا تو وہی جو دوری تھی قربت میں بدل گئی، اور آپ کے در دولت سے فیض یافتگان میں سے ہو گئے۔ اس لیے بزرگوں کی بارگاہ میں کچھ مت بولو، ان کے بارگاہ میں کوئی گستاخی مت کرو۔ تم مرید ہو، دم بھرتے رہو، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہم علی علی کرتے رہیں گے، تم فتوے لگاتے رہو، ہم عبادت کرتے رہیں گے، تم شیطان کی طرح چڑھتے رہو۔ سبحان اللہ، تو اس لیے آج میں نے بہت سلو انداز میں، بہت آہستہ انداز میں، کیونکہ جس طرح کا یہ دماغ تھا اسی دماغ کے انداز میں نے تقریر کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس لیے کی تاکہ آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور کوئی بہکائے تو بہکو مت، بلکہ کہو کہ ہم نے علی کے بیٹے کا دامن تھام لیا ہے، یہی ہمیں قیامت تک کام آئے گا۔ انشاءاللہ، بے شک۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔
بہت خوب